Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to video lecture series by Anisa Zafar for course number 301 Physical Geography. In this video we will discuss chapter number 4 from the book Geosystems by Robert Christopherson, and the name of the chapter is Atmosphere and Surface Energy Balances. So इस chapter के अंदर we will discuss about एटमॉस्फेयर के किस तरह से एटमॉस्फेयर के अंदर जो सोलर एनर्जी आ रही है वो बैलेंस किस तरह से हो रही है, क्योंकि पिछले चैप्टर्स में हम पढ़ चुके हैं कि ऑल द एरियाज ऑफ अर्थ डू नॉट रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट. तो जब इक्वल अमाउंट ऑफ सनलाइट हर जगह पर नहीं पड़ रही, बल्कि कहीं पे ज़्यादा सनलाइट है, कहीं पे कम सनलाइट पड़ रही है, कहीं पे बिल्कुल भी नहीं पड़ रही, तो उसके बीच एक बैलेंसिंग मैकेनिज़्म जो है उसमें कौन कौन से फर्दर प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं, सो दैट वी विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो एनर्जी का जो एक्सचेंज है, एनर्जी और मॉइस्चर का एक्सचेंज बिटवीन डिफरेंट एरियाज़, वो वाइटल रोल प्ले करते हैं in defining the weather and climate of earth. Different weathers or different climates किस वजह से हैं? mainly insolation की वजह से और energy balances की वजह से. इसके अलावा there are many other reasons, but main reason क्या है? insolation और energy balances, because we have already discussed that insolation दुनिया के अंदर जितने भी physical processes हो रहे हैं उन सब का principal driving force है. So if we look at this figure shows the basic and simplified form of the energy balances के insolation किस तरह से आ रही है, किस फॉर्म में आ रही है, and what is happening to the insolation within the troposphere. ये जो image है, this image is of troposphere. And then when the energy reaches the surface of earth, तो उसके बाद उसमें क्या processes होते हैं. So you see the energy which is coming from the sun is in the form of short wave radiation. ठीक है, जो solar energy आ रही है उसकी wavelength short है, that's why this is called as short wave radiation. So जो short wave radiation earth के atmosphere में enter हो रही है, those short wave radiation encounter the cloud. So when they hit the cloud and other particles in the atmosphere, तो वो reflect back हो जाती है towards the space, and then the remaining ones they reach the earth surface. So when those short wave radiation reach the surface of earth, तो वो दो फॉर्म में अर्थ सरफेस पे रीच करती हैं. फर्स्ट फॉर्म इज़ डायरेक्ट रेडिएशन जो कि बगैर किसी रुकावट के अर्थ सरफेस को हिट कर रही है, एंड द सेकंड वन इज़ द डिफ्यूज्ड रेडिएशन जो कि इनडायरेक्ट फॉर्म में अर्थ सरफेस पे पहुंचे. ओके, सो विद इन दैट प्रोसेस जब शॉर्ट वेव रेडिएशन डायरेक्ट और डिफ्यूज़ होकर अर्थ सरफेस में आ रही है, ड्यूरिंग दैट प्रोसेस एटमॉस्फेयर के अंदर हीट फ्लो करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और जो एटमॉस्फेयर में अर्थ सरफेस से थोड़ा दूर फ्लो करे दैट इज़ कॉल्ड एज द एटमॉस्फेरिक हीट फ्लो, एंड देन दिस वन विच इज़ नियर द सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कॉल्ड एज सरफेस हीट फ्लो. और ये हॉरिजॉन्टल फ्लो इसका विंड की वजह से है. एंड देन नाउ जब इंसुलेशन अर्थ सरफेस पे पड़ती है तो इंसुलेशन गेट्स एब्जॉर्ब्ड, और एक टाइम आता है जब अर्थ सरफेस की हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी फुल हो जाती है. So when it gets full, then it starts releasing the heat. So जब absorb होने के बाद अर्थ सरफेस से heat या radiation emit out हों, so those radiations are called as long wave radiation, और ये सरफेस से ऊपर की तरफ travel करती है और फिर ultimately इसका बहुत बड़ा हिस्सा स्पेस पर चला जाता है. So this is a simplified view of the atmospheric energy balances. लेकिन इस simplified view के अंदर there are many other processes जो कि हम आगे discuss करेंगे. So this is an image which shows the insolation receipts at different areas of the world. So ये जो red areas हैं यहाँ पर highest amount of insolation receive हो रही है, which is more than 280 watts per meter square. इसकी के अंदर यहाँ पर इसका the explanation of the energy
input is given. So here this is the south pole and the north pole. यहाँ पर है dark blue color which means that 80 watts per meter square के around heat receipt होता है. So जब energy receipt in different areas is different, जिसकी वजह से फिर wind blow करती है, pressure differences होते हैं और फिर energy travel करती है ज़्यादा एरिया वाले ज़्यादा एनर्जी वाले एरियाज से कम एनर्जी वाले एरियाज़ की तरफ, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है कि हमेशा कम ज़्यादा से कम की तरफ चीज़ें फ़्लो करती हैं. ये एक जनरल नेचर का पैटर्न है. सो हियर अगेन द एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम हाई एनर्जी रिसीट एरियाज टू लो एनर्जी रिसीविंग एरियाज, और इसी से बैलेंसिंग मैकेनिज़्म स्टार्ट होता है. So a while ago we have discussed that when the insolation or the solar radiation reaches the surface of Earth, it undergoes diffusion. So diffusion या diffused radiation के लिए जो process होता है, that process is called as scattering. So how scattering takes place? Scattering takes place when the smaller wavelength of the insolation strikes the gases in the atmosphere, the dust particles, the cloud droplets, the water vapors, the pollutants, जो जितने भी suspended particles हैं atmosphere के अंदर, उससे जब insolation या solar radiation, short wave radiation जब hit करें उन particles को, तो वो deflect हो जाते हैं, इधर उधर अपना रास्ता change कर लेते हैं. वैसे तो band of energy जो sun से आ रही है, it's straight. जो आपने बचपन में पढ़ा था कि लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, सो इट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन, बट उस स्ट्रेट लाइन के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ हैं, डिफरेंट बैंड्स हैं, डिफरेंट लाइट्स हैं, जो कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर डिस्कस कर चुके हैं. सो जब वो पार्टिकल्स, स्पेशली जिसकी वेवलेंथ छोटी है, जब वो इन सारे पार्टिकल्स को हिट करती है, एटमॉस्फेरिक पार्टिकल्स, कौन कौन से पार्टिकल्स हैं, डस्ट हैं, गैसेस हैं, क्लाउड ड्रॉपलेट्स हैं, वाटर वेपर्स हैं, इन सबको जब हिट करती है तो वो अपना ट्रैक चेंज कर लेती है. सो व्हेन द ट्रैक इज चेंज, दैट इज स्कैटरिंग, लाइट वेव्स का फैल जाना. सो दिस प्रोसेस इज स्कैटरिंग, एंड scattering is an important phenomenon in defining the blue color of the sky. जो हमें आसमान ब्लू कलर का नज़र आता है वो स्कैटरिंग की वजह से है. बज़ाते ख़ुद आसमान का अपना कलर ब्लू नहीं है, बल्कि अगर हम स्काई ना रखें, जैसे रात के टाइम पर कोई सनलाइट नहीं होती है तो द स्काई अपीयर्स ब्लैक. सो दैट इज़ द थिंग कि वहाँ ओरिजिनली कोई कलर नहीं है, बल्कि स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग. जितने भी छोटे वेवलेंथ हैं, छोटे वेवलेंथ की लाइट की जो छोटी वेवलेंथ है वो ज़्यादा स्कैटर करती है. हेयर यू कैन सी अ लाइन, द शॉर्टर द वेवलेंथ द ग्रेटर द स्कैटरिंग, एंड द ग्रेटर द वेवलेंथ द लेसर द स्कैटरिंग. तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है जिसमें 7 कलर्स हैं, विब ग्योर जिसको हम कहते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन और येलो, ऑरेंज एंड रेड, उसमें सबसे छोटी वेवलेंथ होती है वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू. तो वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू सबसे ज़्यादा स्कैटर करते हैं, और उन तीनों लाइट्स की स्कैटरिंग की वजह से जब वो ब्लेंड होते हैं उनका एक मिक्सचर बनता है. क्योंकि वायलेट भी साथ में मौजूद है, इंडिगो भी मौजूद है, ब्लू भी मौजूद है, तो स्काई का वो कलर होता है जिसको हम कहते हैं स्काई ब्लू. सो द स्काई अपीयर्स ब्लू बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग. और स्कैटरिंग के बाद जब इंसुलेशन सरफेस पे पहुंचती है तो वो डिफ्यूज रेडिएशन होती है. ओके, सो नाउ द सेकेंड फिनोमिनन इज रिफ्रैक्शन. सो रिफ्रैक्शन इज द bending of light waves when light travels from one medium to another. जब रोशनी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे ट्रैवल करे तो उसका ट्रैक ज़रा सा चेंज हो जाता है, थोड़ी सी लाइट बेंड हो जाती है. मीडियम यानी सॉलिड मीडियम, लिक्विड मीडियम, गैशियस मीडियम, या लिक्विड के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, थिक लिक्विड है या थिन लिक्विड है. तो गैस का भी डेंस गैस है या लाइट गैस है. सो जब मीडियम चेंज होता है, सो द इंसुलेशन ऑन द और द रेडिएशन दे चेंज देयर पाथ. तो वो जो
پاتھ کا چینج ہے, بینڈنگ آف لائٹ ہیں, بینڈنگ آف ویوز ہیں, وہ کہلاتی ہیں ریفریکشن. سو when the sunlight is coming to the surface of the earth and when the sunlight enter the atmosphere, تو وہاں پر بھی میڈیم چینج ہوتا ہے. کس طرح سے کہ اسپیس سے لائٹ گزرتے ہوئے آ رہی ہے, اور اسپیس کو اب تک کی جو سائنس ہے اس نے یہی بتایا ہے کہ اسپیس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے, اٹس اسپیس, اٹس ایمٹی. سو وین اٹ انٹرز دا ایٹماسفیئر, تو وہاں پہ میڈیم چینج ہو جاتا ہے. ایٹماسفیئر از تھکر ان ڈینسٹی کمپیئر ٹو دا اسپیس, تو لائٹ وہاں پر بینڈ ہو جاتی ہے. اسی طرح سے وین لائٹ ٹریولس فرام ایئر ان ٹو دا واٹر, تب بھی لائٹ ریفریکٹ ہوگی, بینڈ ہوگی. سو دس از ریفریکشن. اور ریفریکشن کی وجہ سے ایک امپورٹنٹ فینومینن ہوتا ہے وچ از کالڈ ایز مراج. اینڈ مراج کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں سراب, ایسی چیز کا نظر آنا جو کہ ایکچوئل میں وہاں موجود نہ ہو. سو ہیئر ان دس فگر این امیج آف مراج از شون, کہ جب سورج آپ کو اسکائی پہ ایسی پوزیشن پہ دکھے کہ ایکچوئل میں سورج وہاں نہ ہو لیکن سورج آپ کو وہاں پہ دکھتا ہے. دس جنرلی ہیپنس ایٹ سن سیٹ اور سن رائز, سورج کے نکلتے ہوئے یا غروب ہوتے ہوئے آپ کو یہ فینومینن یو کین آبزرو کہ سن اپیئرز ہائر دین اٹس ایکچوئل پوزیشن. سو یہاں اس کراس سیکشن میں دکھایا ہوا ہے کہ ریفریکشن کی وجہ سے ایٹماسفیئر کے اندر واٹر ڈراپلیٹس ہیں, اور وہ سورج کو اس کی امیج ایک ورچوئل امیج فارم کرتا ہے, اور دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ سورج اس وقت اوپر ہے. اینڈ جنرلی دس ہیپنز ان واٹر, کہ سورج کا سائز اپنے ایکچوئل سائز سے بڑا نظر آنے لگ جاتا ہے, اور سورج کی جو ایکچوئل پوزیشن ہے اس پوزیشن کے بجائے سورج تھوڑا سا اوپر آپ کو دکھتا ہے. تو یہ مراج ہے, سراب ہے. اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ لائٹ کے ٹریک چینج کی وجہ سے, یا لائٹ کے بینڈ ہونے کی وجہ سے. اور لائٹ بینڈ کیوں کر رہی ہے؟ کیونکہ وہ ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم پہ ٹریول کر رہی ہے. اور ود ان دا ایٹماسفیئر میڈیم چینج کس طرح سے ہے کہ ایٹماسفیئر کی تھکنیس ویری کرتی ہے. سو تھکنیس کے ویری کرنے کی وجہ سے بھی وی کین کنسیڈر دیٹ ایز اے میڈیم چینج. اینڈ دین ڈیو ٹو میڈیم چینج ریفریکشن ٹیکس پلیس. Now due to refraction 8 minutes of extra daylight is added. As we have discussed کہ آپ اس پکچر میں دیکھیے کہ سورج کی ایکچوئل پوزیشن نیچے ہے. دیٹ مینس اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ یہاں پہ سورج غروب ہو رہا ہے, تو سورج غروب ہو گیا لیکن دکھنے والے کو سورج کہاں نظر آ رہا ہے؟ اوپر نظر آ رہا ہے. تو یہ مراج, یہ ریفریکشن جب تک ختم ہوتی ہے تو ہمیں 8 منٹس کا ایکسٹرا ڈے لائٹ مل جاتا ہے. اینڈ دس از دا ریزن مغرب کے بعد جب اذان ہو بھی جاتی ہے تب بھی تھوڑی دیر تک ہمیں روشنی نظر آتی ہے, اور اس کے بعد آسمان آہستہ آہستہ بلیک ہونا شروع ہوتا ہے. سو دس از بیکاز آف ریفریکشن دیٹ وی ہیو اپروکسیمیٹلی 8 extra minutes of daylight. Next phenomenon which takes place during this process of energy balance is reflection. So reflection is the process when the light waves or the energy strikes a surface and bounces back without being absorbed or doing any kind of work is reflection. بس کسی بھی surface کو hit کیا اور پھر directly واپس ہوا ہٹ ہونے کے بعد, just like a ball which hits the surface and then bounces back. تو when the light bounces back this is reflection. Okay, reflection کے ساتھ ایک اور terminology یوز کی جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں albedo. It's here, you see, albedo. So albedo is the reflective quality of a surface. Reflective quality ہے, and then it's written intrinsic brightness. Intrinsic brightness جتنی زیادہ ریفلیکٹیوٹی ہوگی اتنی زیادہ وہ سرفیس برائٹ اپیئر ہوگی. لائک وائٹ کلرڈ سرفیسز, ایگزامپل دا اسنو اینڈ آئس, وہاں پر اس کی برائٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے آئس کی. اسی طرح سے اگر کوئی بلیک سرفیس ہے تو اس کی برائٹنس کم ہوتی ہے اور وہ لائٹ کو بہت
کم ریفلیکٹ کرتا ہے. سو دیٹ از البیڈو. سو وی کین سے کہ اسنو یا آئس کی جو البیڈو ویلیو ہے وہ بہت ہائی ہے, ہائی البیڈو. اسنو ہیز ہائی البیڈو وائل دا فارسٹ, دا تھک ٹریز جن کا کلر ڈارک گرین ہو, بلیک کے قریب ہے, تو جتنے بھی ڈارکر کلرز کی سرفیسز ہوتے ہیں دے ہیو لو البیڈو ویلیو. جس کی البیڈو ویلیو زیادہ ہوگی جس سرفیس کی, وہ ریفلیکٹ زیادہ کرے گا لائٹ کو, اور جس کی البیڈو ویلیو کم ہوگی دیٹ سرفیس ول ریفلیکٹ لیسر لائٹ. اینڈ دس از دا ریزن گرمیوں کے سیزن میں کہا جاتا ہے کہ آپ لائٹ کلرز کے کپڑے پہنیں, کیونکہ لائٹ کلرز کے کپڑے سورج کی روشنی کو یا انرجی کو ریفلیکٹ بیک کرتے ہیں, تو آپ زیادہ کولر فیل کرتے ہیں compared to when you are wearing dark colored clothes. So dark colored surfaces have less albedo, وہ ریفلیکٹ نہیں کرتا بلکہ ابزارب کرتا ہے, اور جتنے بھی لائٹ کلرز کی سرفیسز ہوں گی وہ ریفلیکٹ زیادہ کریں گی اور ابزارب کم کریں گی. So here this is a picture which shows albedo values of different natural surfaces, یا جو ہماری ایک ٹپیکل لینڈ فارم کے اندر جو سرفیسز آتی ہیں ان کی albedo values کیا ہیں. سو سب سے زیادہ albedo value ہے فریش سنو کی جو وائٹ کلر کی ہے, اینڈ اٹس اراؤنڈ 80% to 95% کہ جتنی روشنی اس سنو پر پڑ رہی ہے اس کا 80% 95% وہ ریفلیکٹ بیک کر دیتا ہے. فارسٹ آر بلیک, ڈارکر اور بلیک ان کلر, سو دے ریفلیکٹ 10 to 20% of the energy which is coming to the forest. Grass کا color compared to forest تھوڑا lighter ہے, تو it's 25 to 30%. Then asphalt, black road کی جو black surface ہے it only reflects 5 to 10% of the total energy which is hitting that surface. پھر dark roof میں 8% ہے, light roof ہے اس میں 35 to 50% ہے. آپ نے یقیناً روڈز پہ ایڈ دیکھا ہوگا roofschool.com, یہ میں اکثر دیکھتی ہوں کہ گھر چھت کی تپش لیکیج سے نجات پائیے, سم تھنگ لائک دیٹ. سو واٹ دے ڈو کہ وہ آپ کی چھتوں پر سفید لیئرنگ کر دیتے ہیں, جس کی وجہ سے جو گرمی کا لیول ہے وہ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے, اسپیشلی آن دا ٹاپ فلورز. سو دے ایکچولی ورک اپان دس البیڈو تھنگ. انہیں خود بھی نہیں پتہ ہوتا موسٹ آف دا ٹائم کہ وہ البیڈو بڑھا رہے ہوتے ہیں سرفیس کا, اور جب البیڈو بڑھتا ہے تو انرجی اٹ sends back extra energy. Alright, so here you can see water bodies ka albedo, it ranges from 10% to 60%. So this high range from 10 to 60% is due to the sun altitude. سورج کی altitude کی وجہ سے water کی albedo values from sunrise to sunset, the albedo values change. So in this image clouds are not mentioned, کیونکہ کلاؤڈ ویریبل ہیں, کبھی نہیں ہیں, بٹ کلاؤڈز ریفلیکٹ بیک بگ پورشن آف دا انکمنگ ریڈیشن وچ ہٹ دا کلاؤڈ, اینڈ کلاؤڈز آلسو ہیو ہائی البیڈو ویلیو. سو ڈیو ٹو البیڈو two phenomena take place in the atmosphere. The first phenomenon is cloud albedo forcing, and the second one is cloud greenhouse forcing. So cloud albedo forcing, it takes place when the clouds reflect back most of the light. جب ریفلیکشن زیادہ ہو جائے, جب البیڈو کسی ایریا کا زیادہ ہو جائے تو وہ کلاؤڈ البیڈو فورسنگ ہے. اور اگر کلاؤڈس کی وجہ سے انسولیشن ٹریپ ہو جائے کلاؤڈس کے نیچے, یعنی ارتھ کی سرفیس سے لے کے کلاؤڈس تک انرجی ٹریپ ہو جائے, تو وہ کلاؤڈ گرین ہاؤس فورسنگ ہے. سو انکریز آف گرین ہاؤس وارمنگ is cloud greenhouse forcing. Increase in albedo is called cloud albedo forcing. Now let's see how these two phenomena take place in detail. Okay, so the left hand side image shows the phenomenon of cloud albedo forcing. What is happening کہ سورج سے جو روشنی آ رہی ہے, all the insolation which is coming from the sun, most of the insolation is reflected back
بائی کلاؤڈ، یعنی کلاؤڈ کی البیڈو ویلیو زیادہ ہے، اور البیڈو ویلیو زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا، موسٹ آف دا انرجی از سینٹ بیک ٹو اسپیس اینڈ دا سرفیس ریمینز کولر، سرفیس کا ٹیمپریچر ریلیٹیولی کم ہو جاتا ہے. تو یہ جو فنومینن ہے اس کو کہتے ہیں کلاؤڈ البیڈو فورسنگ. یہ زیادہ تر ان ایریاز میں ہوگا جہاں پر سورج کے نکلنے سے پہلے کلاؤڈز آ جائیں. تو آفٹر سن رائز جیسے جیسے سورج چڑھتا رہتا ہے کلاؤڈ کی وجہ سے زیادہ انرجی اندر نہیں آ پاتی، اسی لیے جو کلاؤڈی مارننگز ہوتے ہیں ان کے ٹیمپریچرز لوور ہوتے ہیں اور کافی ٹھنڈا سا اچھا سا موسم ہوتا ہے. تو یہ کلاؤڈ البیڈو فورسنگ کی وجہ سے ہے کہ وہ انکمنگ ریڈیشن کو باہر سے ریفلیکٹ بیک کر رہی ہے ٹورڈز دا اسپیس. تو دس از کلاؤڈ البیڈو فورسنگ، جس کے اندر شارٹ ویو ریڈیشن کو ریفلیکٹ بیک کیا جاتا ہے، اور شارٹ ویو ریڈیشن دا ریڈیشن which is coming from the sun. So cloud albedo forcing works more on short wave radiation کیونکہ یہ اوپر سے آنے والی روشنی کو ڈیل کرتا ہے. The right hand side image, it shows cloud greenhouse forcing, and in this phenomenon what happens is that the long wave radiations which are emitted from the earth's surface are trapped by the cloud. کلاؤڈ کے آنے کی وجہ سے جو لانگ ویو ریڈیشن ریلیز ہو رہی ہے ارتھ سرفیس سے وہ ٹریپ ہو گئی، اور ٹریپ ہونے کی وجہ سے سرفیس کا ٹیمپریچر اور سرفیس کے سراؤنڈنگ میں جو ٹیمپریچر ہے وہ نارمل سے زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ٹیمپریچر کا نارمل سے بڑھ جانا ہے، کیوں بڑھ جانا ہے؟ کیونکہ انرجی ٹریپ ہو گئی ہے. اس فنومینن کو کہتے ہیں گرین ہاؤس افیکٹ. سو یہ گرین ہاؤس افیکٹ کس وجہ سے ہو رہا ہے؟ کلاؤڈ کی وجہ سے. That's why this process is called as cloud greenhouse forcing. Here you go, cloud greenhouse forcing. You must have seen greenhouses where plants are kept. چھوٹے plants رکھے جاتے ہیں ان کی گروتھ اچھی کرنے کے لیے گرین ہاؤس بنایا جاتا ہے. تو گرین ہاؤس کا بیسک فنکشن کیا ہے کہ وہ آنے والی انرجی کو ٹریپ کر لیتا ہے اپنے اندر، اور اٹ ڈز ناٹ لیٹ دا انرجی ٹو اسکیپ. تو جو بھی ریڈیشن آ رہی ہیں وہ اسکیپ نہیں ہوتی بلکہ اس کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے. اس کے ٹریپ ہونے کی وجہ سے جو اسپیسیفک پلانٹس وہاں پر ہوتے ہیں ان کی جو ہائر ٹیمپریچر کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ ریکوائرمنٹ پوری ہوتی ہیں، اور وہیں سے اس چیمبر کو گرین ہاؤس کا نام دیا جاتا ہے. اور جب یہ نیچرلی کسی بھی جگہ پہ ہو، کسی ایٹماسفیئر کے اندر کلاؤڈ کی وجہ سے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کلاؤڈ گرین ہاؤس فورسنگ ویئر دا ٹیمپریچر انکریزز compared to the normal temperature. کلاؤڈ البیڈو فورسنگ کے اندر ٹیمپریچر ڈکریز ہو جاتا ہے نارمل سے. کلاؤڈ البیڈو فورسنگ میں ٹیمپریچر ڈکریز کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ شارٹ ویو ریڈیشن انٹر نہیں ہو پا رہی. گرین ہاؤس فورسنگ کے اندر ٹیمپریچر انکریز کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ریڈیشنز اسکیپ نہیں کر پا رہی. سو دیز آر دا کلاؤڈ گرین ہاؤس فورسنگ اینڈ کلاؤڈ البیڈو فورسنگ. اچھا، جس طرح سے کلاؤڈ البیڈو فورسنگ اس وقت زیادہ امپیکٹ کرے گا جب سورج کے نکلنے سے پہلے بادل آ جائیں، اسی طرح سے کلاؤڈ گرین ہاؤس فورسنگ اس وقت زیادہ فنکشن کرے گا جب سورج چڑھ جائے اور اس کے بعد کلاؤڈز آ جائیں، تو پھر ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے جب تک بارش نہ ہو. اکثر ہمارے جو پاکستان کے سینٹرل ایریاز ہیں وہاں پر یہ فنومینا ہوتا ہے کہ دن چڑھنے کے بعد جب کلاؤڈز آ جاتے ہیں تو ہیٹ ٹریپ ہو جاتی ہے، بہت شدید ہبس ہوتا ہے. بٹ ان دوز ایریاز اٹ اسٹارٹس ریننگ، تو بارش ہونے کی وجہ سے پھر ٹیمپریچر نارملائز ہو جاتا ہے. ادروائز اگر بارش نہ ہو اور دن 12 بجے کے بعد ایک دم سے کلاؤڈز آ جائیں تو بہت زیادہ ہبس کی کنڈیشن آ جاتی ہے، تو وہ کنڈیشن ہے کلاؤڈ گرین ہاؤس فورسنگ. Now here is another terminology which is aerosol. So aerosols are the particles which are floating in the atmosphere, اور aerosols کے ہونے کی وجہ سے انسولیشن ارتھ سرفیس میں نارمل سے کم ریچ کرتی ہے، یا ریورس اس کا کیا ہوگا، انسولیشن جو لانگ ویو ریڈیشن ہے وہ زیادہ اسکیپ نہیں کر پاتی ایروسولز کی وجہ سے. سو ایروسولز کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلوٹنگ اور بہت تھن کنسسٹنسی والے لیس ڈینسٹی والے کلاؤڈز ہیں
یعنی یہ چھوٹے چھوٹے ڈسٹ پارٹیکلس ہیں، پولیوٹنٹس ہیں جو ایٹماسفیئر کے اندر اسکیٹرڈ ہیں. اور ایروسولز ایک بڑی وجہ ہے کہ شہروں کے اندر آپ کو رات کے ٹائم اسٹارز نظر نہیں آتے، جبکہ گاؤں دیہاتوں میں آپ کو اسٹارز کلیئرلی رات کے ٹائم نظر آتے ہیں. تو یہ ایروسولز اور پھر ڈفرینٹ پولیوٹنٹس ڈسٹ پارٹیکلس کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. سو ایروسولز آلسو پلے دیئر پارٹ in disturbing the normal temperature یا disturbing the normal insolation, disturbing the proportion of incoming solar radiation and disturbing the proportion of outgoing long wave radiation. So sometimes aerosols کی وجہ سے جب less energy لیس شارٹ ویو ریڈیشن ارتھ سرفیس میں پہنچے تو اس فینومینن کو کہا جاتا ہے گلوبل ڈمنگ. وین لیسر انسولیشن ریچز the earth surface. Another phenomenon in energy distribution, energy balance is absorption. Absorption is simply the assimilation of energy, کہ انرجی کسی سرفیس پہ پڑ رہی ہے اور وہ اس میں ایبزارب ہو جائے اور اس میں وہ شامل ہو جائے، گھل جائے، حل ہو جائے، تو وہ absorption ہے. So it's the assimilation of radiation by molecules of matter. Three more phenomenon in energy distribution, energy balances. Those three phenomenon are conduction, convection and advection. You must have studied these three phenomenon before. So conduction, it's the energy transfer by physical contact between two surfaces, like the transfer of heat from land and water bodies, the transfer of heat between dark and light surfaces, the heating of the surfaces, the heating of the atmosphere which is just above the surface. So this is conduction, جس میں physical contact ہے different medium کا. Generally conduction solids کے اندر زیادہ common ہے. Then we have convection. Convection is the energy transfer through liquids. اور ہم اگر اوور آل ارتھ کی بات کریں تو کنویکشن اوشن کرنٹس کے اندر، اوشن سرکولیشن میں زیادہ کامن ہے. سو ادر دین اوشن اور واٹر باڈیز، کنویکشن آلسو ٹیکس پلیس ان دا ڈینسر پارٹ آف ایٹماسفیئر. دین وی ہیو ایڈویکشن ہیئر. سو دس از دا ٹرانسفر آف انرجی بائی the horizontal movement of wind. So these were some of the phenomena which are associated with atmosphere and surface energy balances, and that's all for this particular video lecture. We will discuss the remaining topics in our next video. Till then, thank you for watching.